جب سلام پھیرنے کا وقت آیا تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے 3 طریقے سلام کے آپ کو بتائے تھے۔ پہلا طریقہ یہ کہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کر کے دائیں طرف مڑے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کر کے بائیں طرف مڑے، جیسے ہمارے ابرار بھائی مڑ رہے ہیں، ابرار بھائی رخ کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلا طریقہ ہوا۔ دوسرا طریقہ سلام پھیرنے کا یہ ہے کہ آپ دائیں طرف مڑے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور بائیں طرف مڑے اور صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ پہلی طرف آپ مڑے مکمل کہیں، پھر بائیں طرف مڑے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ اور تیسرا طریقہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا سلام پھیرنے کا، وہ صرف اور صرف یہ کہ دائیں طرف آپ مڑے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیں، بس بائیں طرف کچھ نہ کریں۔ اچھا، اس میں ایک غلطی ہمارے بعض بھائیوں سے یہ ہوتی ہے نا کہ وہ غلط طریقے سے سلام پھیرتے ہیں۔ بالکل دیکھیے، ہمارے ابرار بھائی بتائیں گے کیسے غلط طریقے سے پھیرتے ہیں۔ ابرار بھائی ذرا تیزی سے مڑ کر کے بتائیے کیسے۔ دیکھیے اس طرح سے بہت زیادہ جھک کر کے اور ایک دم تیزی سے مڑنا بالکل غلط۔ اور بعض بھائی کیا کرتے ہیں، پہلے یہاں پر پھونک مارتے ہیں، پھر یہاں سلام پھیرتے ہیں، پھر یہاں پھونک مارتے ہیں، پھر وہاں سلام پھیرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے پھونک مار کر کے سلام پھیرنے کا طریقہ بھی اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ تو آپ یہ 3 طریقوں سے جو ہم نے آپ کو بتائیں، بالکل اطمینان سے، آرام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں، دائیں جانب، پھر بائیں جانب جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور بات ہم نے بتائی تھی آپ کو، یہ کہ نماز جس طرح سے ہم نے آپ کو بتائی ہے اس ترتیب ہی پر آپ کو پڑھنا ہے۔ ترتیب بھی ضروری ہے، بے ترتیب نماز صحیح نہیں ہوگی آپ کی، کہ آپ پہلے سجدہ کریں بعد میں رکوع کریں، نہیں، نماز میں ترتیب بھی ضروری ہے۔ تو جب آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا تو اب آپ نماز سے مکمل ہو گئے۔ تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم کے تحت اب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، آپ کی نماز مکمل ہو گئی، یہ چاہے 2 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو۔ اچھا، اس میں ایک بات آپ یاد رکھیں، جو تشہد، آخری جو تشہد ہے نا ہمارا، تو 2 رکعت والی آپ صرف نماز پڑھ رہے ہیں نا اگر، تو آپ اس میں بھی تورک کریں گے، اس میں بھی تورک کریں گے، یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اگر آپ 2 رکعت کی طرح بیٹھتے بھی ہیں تو آپ کی نماز تو صحیح ہوگی، لیکن بہتر اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں بھی تورک کریں۔ جو 2 رکعت والی نماز ہے اس میں بھی جب آپ آخری تشہد میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ تورک کریں، یہ نماز کا صحیح طریقہ ہے، اور یہ مکمل نماز کا ہم نے صحیح طریقہ دیکھ لیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے، تو ایک اہم بات وہ یہ کہ ہمارے یہاں بہت سارے بھائی نا نماز سے فارغ ہونے کے بعد فوراً آپ نے دیکھا ہوگا سامنے موبائل رکھا ہوا ہوتا ہے، دعائیں بھی نہیں پڑھیں، اللہ اکبر بھی نہیں بولا، استغفر اللہ بھی نہیں بولا، اور موبائل اٹھانا شروع کر دیے۔ بالکل غلط بات ہے، ایسے آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے، نماز جیسے ہی آپ کی مکمل ہو آپ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ بولے۔ اس کے بعد جو نماز کی بعد کی دعائیں ہیں ان کو آپ پڑھیں، ان ذکر و اذکار کو آپ پڑھیں۔ موبائل کو اس طرح سے ڈائریکٹ اٹھانا یہ بالکل غیر مناسب عمل ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز کا آپ دھیان رکھیں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہو جماعت کے ساتھ، امام کے ساتھ، اور امام جب سورہ فاتحہ مکمل کرتا ہے تو لوگ آمین کہتے ہیں، ہے نا، امام بھی آمین کہتا ہے۔ تو بعض لوگ ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں، امام کے آمین کہنے سے پہلے خود آمین کہہ دیتے ہیں، یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ آپ کو امام کے آمین کہنے تک اطمینان سے انتظار کرنا ہے، جب امام آمین کہے تو اس کے ساتھ آپ آمین کہو۔ اور ارکان میں بھی آپ خیال رکھیں کہ جب آپ امام کے پیچھے ہیں نا تو امام سے پہلے کوئی حرکت نہ کریں۔ ہمارے ہاں بہت سارے بھائیوں کو اتنی جلدی ہوتی ہے کہ امام نے بھی اللہ اکبر کہا بھی نہیں، وہ چالو ہو جاتے ہیں، وہ شروع کر دیتے ہیں، وہ امام ابھی رکوع میں گیا بھی نہیں ہے، وہ رکوع میں بھی چلے جاتے ہیں۔ نہیں، نہ، امام کی متابعت ضروری ہے۔ جعل الامام لیتم بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امام کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ اس کی اتباع کرو، اس کی تابعداری کرو۔ تو امام کے ساتھ ساتھ آپ کو چلنا ہے، امام سے نہ تو جلدی کرنا ہے نہ ہی تاخیر کرنا ہے۔ تو یہ نماز کا طریقہ تھا جو مکمل ہم نے آپ کے سامنے رکھا، کوشش کی کہ کوئی چیز مس نہ ہو۔